السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی دوسری آیت کے بارے میں۔ کل ہم نے جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اس کی فضیلت پڑھی تھی اور حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہماری دوسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ یعنی یہ اس میں اشارہ ہے، الکتاب و کتاب ہے، لا ریب کوئی شک نہیں، فی ہے اس میں، ہدن ہدایت ہے، کے لیے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالکہ یعنی یہ اس میں اشارہ ہے، ھذا یہ ہوتا ہے، ذالکہ وہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قرآن پاک میں جو ہے اس میں اشارہ یعنی یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ ہوتا تو وہ ہے اس کا معنی، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو قریب کے معنی میں لے آتے ہیں۔ ذالک الکتاب یعنی یہ وہ کتاب ہے، الکتاب ہم نے پڑھا تھا، الف لام جب کسی اس کے شروع میں آ جائے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کون کون سے دو معنی ہوتے ہیں؟ ایک کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اسپیشل کرنے کے لیے، جیسے ہم دی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دی بک، یعنی یہ کیا ہے کہ یہ ہر کتاب نہیں ہے، اس جیسے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا الف لام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں، سخاوت لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ میں ہے تو وہ ایک اپنی پیک پہ ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ یعنی ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز۔ الکتاب یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا نہیں ہے، ریبن کوئی شک، فی ہے اس میں۔ اگر ہم پڑھیں یہاں پہ لا ریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لا ریب کا لفظ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے ریب یعنی شک نہیں ہے، قرآن پاک میں اور جگہوں پہ جو ہے وہ شک کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ شک کیوں نہیں استعمال ہوا، صرف ریب کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو ہم دیکھیں جو لفظ شک ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شک کی گنجائش رہتی ہے۔ یعنی مثال یہ لے سوچیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں اس میں کوئی شک ہے، پھر بھی ہمارا ذہن جو ہے وہ پھر بھی شک میں پڑا رہتا ہے تھوڑا سا، لیکن جب یہ بتا دیا کہ ریبن یعنی کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جب لفظ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں 100% پیور ہے۔ لفظ شک میں 99.9% اتھارٹی ہے، سند ہے، اتھینٹک بات ہے، لیکن 0.01% جو ہے وہ کیا ہے، اس میں شک کی گنجائش ہے۔ جو لفظ ریب ہے اس میں 100% پیورٹی ہے، 100% جو ہے وہ اتھینٹک بات ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ یعنی اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے وہ شک کی بجائے یہ نہیں کہا لا شکن فی ہے، لا شک فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، استعمال کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا، لا ریب فی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی 100% پیورٹی ہے آپ کو اس میں۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، چاہے دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی شک کی گنجائش ہے، شک رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف قیاس پر مبنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہو سکتا ہے کہ جو مصنف ہے یعنی جو کتاب رائٹر ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ صرف اپنے یعنی تجربات بیان کر رہا ہو، اس کے جو ہے وہ جتنے بھی آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس کتاب کا مصنف ہے، جس کتاب کا رائٹر ہے، اس کا جو علم ہے وہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، اس کو تمام چیزوں کے بارے میں 100% شیورٹی کے ساتھ یقین ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو ہے اور یہ پھر جو ہے وہ پھر گمراہی میں چلا جائے گا اگر کوئی اس میں جو ہے وہ شک کرے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اگر کوئی شخص اس سے جو ہے اس میں کوئی شک والی تو بات ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ اس کتاب سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے فائدہ کون سا ہو سکتا ہے، ہدایت کا، یعنی اس سے اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ میں چند کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، للمتقین، کہ وہ پرہیزگار ہو، یعنی جو شخص اس کو پڑھ رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت حاصل کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برے کاموں سے بچتا ہو، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو، ان سے اپنا دامن بچا کے رکھے، اور بھلائی کے کاموں پر جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ جانوروں کی طرح جو ہے وہ اس کو کسی چیز کی فکر نہ ہو، بس کھایا پیا اور سو گیا،
یعنی جو اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ یہ صحیح ہے، جدھر کیا کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، جدھر وہ جا رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ یا پھر یہ بھی نہ ہو کہ وہ خواہش نفس کے پیچھے چلتا رہے، ٹھیک ہے، جب بس جدھر اس کا دل کیا وہ وہاں چل پڑا، اس کا دل کیا فلاں کام کر لے تو اس نے وہ کام کر لیا، اس کا دل کیا سو جائے سو گیا، اس کا دل کیا کھا لے کھا لیا، بس جانوروں کی طرح جو اس کا دل کیا وہ ویسے ہی کرتا رہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں رہنمائی نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے اس کتاب میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ کنارہ کش ہو جائے پہلے ہی۔ تو اس کے لیے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ للمتقین، ہر کسی کو ہدایت نہیں دے گا۔ اب اگر ہم پڑھتے ہیں جو ہے ہم پڑھتے ہیں بہت سارے جو ہے مستشرقین نے قرآن پاک کی جو ہے وہ بہت سارے تفاسیر ریسرچ کی ہے، اب ان کے لیے کیا ہے وہ اس سے ہدایت کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ یہ تو کتاب سراپا ہدایت تھی، اس لیے ہدایت نہیں حاصل کر سکے کیونکہ یہ جو ہدایت کی کتاب تھی یہ پرہیزگاروں کے لیے تھی، ٹھیک ہے، مسلمان، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہو، مسلمان ہو، یہ کہا ہے کہ وہ پرہیزگار ہو، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اگر وہ کافر ہے لیکن وہ اس کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلائی اور برائی میں اس کی تمیز ہے، تو آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیں بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ جب لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا تو اس سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس سے سچی کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا مطلب تھا کہ وہ پرہیزگار تھے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کر دیا، ہدایت دی۔ اب یہ جو ہے حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ متقی لوگ ہوتے کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں، ٹھیک ہے، وہ متقی ہیں۔ ایک اور روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ متقی شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر جو ہے وہ ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی امید، رحمت کی امید رکھ کر جو اس کی طرف نازل ہوئے اسے سچا جانتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ متقی شخص وہ ہے جو حرام کاموں سے بچے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی اس پر فرائض لائے ہیں، فرائض ادا کرنے کو کہا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا کرے، پورے کرے۔ حضرت عامش یعنی حضرت ابو بکر بن عیاش سے سوال کیا انہوں نے کہ متقی کون ہے؟ حضرت ابو بکر بن عیاش نے فرمایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ جو حرام سے بچے اور اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ایسا کرو ذرا حضرت کلبی سے بھی دریافت کر لو، وہ کہتے ہیں متقی وہ ہے جو گناہ کبیرہ سے بچے، اور اس پر ان دونوں کا اتفاق ہے، حضرت ابو بکر بن عیاش اور حضرت کلبی کا، کہ ہاں جی جو گناہ کبیرہ سے بچے وہ کیا ہوگا، متقی ہوگا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی جو ہے وہ متقی کی ڈیفینیشن بتائی ہے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ کون ہوں گے، متقی ہوں گے۔ حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف جو ہے وہ متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ حقیقی طور پر متقی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جس پہ جو ہے وہ یہ حرج نہ ہو کہ کہیں وہ جو ہے وہ یعنی حدود کے قریب چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی گناہ کے قریب چلا جائے گا، اس چیز کو بھی چھوڑ دے جو اسے گناہ کے قریب لے جائے گی۔ ترمذی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ حسن اور غریب ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے لوگ میدان میں جو ہے وہ روک لیے جائیں گے اور اس وقت پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں، اس آواز پر وہ پکار اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں اور حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ابو فیف سے سوال پوچھا گیا کہ حضرت متقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ ہی جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ سب لوگوں کے اقوال ہیں جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے کہ متقی جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ہماری ہے یعنی جو شرط ہے کہ ہدایت کون پائیں گے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
یعنی غیب پر جو ہے یعنی یہ دوسری ہے، اب شرط ہے، پہلی شرط ہماری کیا تھی، اور سوری اللہ تعالیٰ کی شرط کیا ہے، پرہیزگار ہو، دوسری شرط اب کہا ہے کہ غیب پر ایمان۔ اب غیب سے کیا مراد ہے، یعنی انسان کی جو ہے وہ حصیں کتنی ہیں، غیب میں حصیں کتنی ہیں انسان کی، کان دیکھنے کی، چھونے کی، کھانے کی، چکھنے کی، ٹھیک ہے، یہ ساری حصے ہیں، لیکن جس ساری چیزوں حصوں سے انسان عقل، وجدان، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہو اور انسان کے تجربے میں بھی نہ آتی ہو، مشاہدے میں بھی اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے وہ غائب ہوگی، انسان کے حواس میں نہ آتی ہو، انسان نے کبھی اس کا تجربہ نہ کیا ہو، اور اس کے مشاہدے میں اس نے کبھی عام طور پہ اس کو دیکھا بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ملائکہ ہے، وحی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو ماننا جو ہے، یعنی ان چیزوں کو آپ کے حواس میں نہیں دیکھا، آپ نے، آپ کے حس میں نہیں آئی ہیں، آپ کا تجربہ بھی نہیں ہوا ہے، آپ نے کبھی ان کو آبزرو بھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ صرف اس پر ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، تو یہ ایمان بالغیب ہے، یعنی غیب پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے ان ساری چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک سے رہنمائی اور ہدایت لے سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، یہ میں نے نہ اسے دیکھا ہے، نہ میں نے اسے چکھا ہے، نہ میں نے سونگا ہے، نہ میرے تجربے میں ہے، نہ میرے مشاہدے میں ہے، تو میں اس چیز کو، نہ ہی میں نے اس کو ماپا ہے، نہ میں نے اس کو تولا ہے، تو اس چیز سے کیسے میں ہدایت، وہ جو ہے میں اس کو کیسے مان لوں، تو وہ شخص جو ہے وہ کیا تھا، ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جو معجزہ مانگتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے لکھا تھا اپنی کتاب میں، وہ شخص کبھی جو ہے جو معجزہ مانگتے ہیں، اگر وہ معجزہ دیکھ بھی لیں تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب تیسری شرط ہے، اب وہ کہتے ہیں، حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، یہ سارا کا سارا غیب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سارے، یعنی جو چیز حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو چیز نظروں سے اوجھل ہے، مثلا جنت، دوزخ، یا جو جتنی بھی چیزیں قرآن پاک نے بتائی ہیں، تو ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں کیا ہیں، غیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آیا ہے وہ غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں قرآن پاک بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے نازل ہوا، تو یہ ہمارا قرآن پاک پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی سب باتوں پر ایمان جو ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اچھا، یہ ساری کی ساری اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیسری بات جو ہے وہ ہدایت شرط عائد کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اب تیسری یعنی پہلی چیز جو چیزیں تھیں ان کا تعلق عقیدے سے تھا، آپ نے اپنے ذہن میں پرہیزگار ہو، یعنی وہ پیدائشی ہوگا، اس کے بعد کیا ہے، غیب سے ایمان لائیں، یعنی یہ بھی اس کا ہے، اس پہ عمل نہیں ہے۔ تیسری اب شرط ہے کہ اب یہ جب دو کام کر لیے تو تیسری شرط کیا ہے کہ وہ صرف اس چیز کو مان کر بیٹھ نہ جائے، ٹھیک ہے، اچھا، بلکہ اس پہ عمل بھی کرے، ٹھیک ہے، اب فوراً جو ہے وہ کیا کرے، اطاعت کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اب اطاعت کی جو سب سے پہلی شرط کیا ہے، اطاعت کا سب سے پہلا اولین مظہر جو ہے وہ کیا ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اب کوئی شخص کہتا ہے کہ اب سے میں آج سے جو ہے وہ غلط کام نہیں کروں گا، تو اس کے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ شخص جو ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اس کو نماز کے لیے بلایا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر اس طرف جا رہا ہے؟ اگر ہاں وہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح جا رہا ہے، اگر نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف زبانی کلامی بات کر رہے ہیں، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اگر ہم لفظ دیکھیں، وہ یقیم اور قائم کرنا، قائم کی جو ہے وہ جو اصطلاح ہے یہ ایک وسیع اصطلاح ہے، اس کے جو ہے وہ دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ ہے
کہ انسان پابندی کے ساتھ پورے رکوع سجود کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بھی جو ہے وہ نماز کا جو ہے باقاعدہ قائم ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ تفہیم القرآن میں ہے کہ اگر کسی بستی میں ایک شخص جو ہے وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں، ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہے لیکن جماعت کے ساتھ وہ فرض ادا کرنے کا کوئی اس کے اندر باقاعدگی نہیں ہے، کہ فرض جو ہے جتنے بھی فرض نمازیں ہیں وہ جا کے مسجد میں نہیں ادا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز قائم کر رہا ہے۔ نماز قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے اور باقاعدہ کس کے ساتھ قائم کرے، فرض کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز قائم کرے اور اس کا باقاعدہ اہتمام بھی کرائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے وہ کہتے ہیں دوسری ہمارے پاس شرط ہے، چوتھی شرط ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ اگرچہ آیت جو ہے یہ زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کی آیت سے پہلے کی ہے کہ ہم نے جو انہیں کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اب اب عمل کیا کرے گا کہ اب فائدہ اٹھانے کے لیے، یعنی قرآن کی اس کی چوتھی شرط ہے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ دل کا تنگ نہ ہو، نہ اس کی دل میں مال کی محبت ہو، بلکہ وہ خدا اور بندوں کو جو ہے وہ اپنے مال کی محبت پر ترجیح دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کروں گا، اور کیونکہ میرا اللہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے جب میں اسے اس کے لوگوں پر خرچ کروں، تو اب میں اس کو لوگوں پر خرچ کروں گا، اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کیے ہیں میں انہیں لازمی ادا کروں گا۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے یعنی جتنی بھی مالی قربانی آئے گی، مال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین چیزیں جو ہیں حدیث میں ہے کہ یہ جو ہے انسان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، زر زن زمین، ٹھیک ہے۔ اب زر جو ہے یعنی کیا ہے، یعنی زر کی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت پر حاوی نہ ہونے پائے، اس بات کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ سے پہلے کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جتنا جس کے پاس ہے اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کیا کرے، خرچ کرتا رہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس کو کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فرائض نماز بجا لے، رکوع سجدہ اور تلاوت نماز قائم کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز قائم کر دی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن قتادہ فرماتے ہیں کہ وقت کا خیال رکھے، وضو اچھی طرح کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اقامت الصلاۃ، یعنی اس نے اپنی نماز قائم کر لی۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وقت کا خیال رکھے، پوری طہارت ہو اس کے پاس، یعنی طہارت کا خاص خیال رکھے، سجدہ اور رکوع پورے کرے، تلاوت اچھی طرح کرے، اتحیات درود شریف پڑھے، تو گویا اس نے اقامت الصلاۃ کا جو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ پوری ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا ہے کہ اس کا مراد اپنے بچوں کو کھلانا پلانا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ سے پہلے کی آیت ہے، تو اس لیے جو ہے یعنی زکوٰۃ سے پہلے کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا رزق دیا ہے اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ 5 ہیں: توحید، رسالت، ٹھیک ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ جو ہے وہ انہی بنیادوں میں سے جو ہے وہ کیا کریں، آج کا لیکچر ختم ہوا، کل ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔